الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، پروگرام میں آپ کے سوالات شامل اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت ہیں اور مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ وقت کی قلت آڑے آ جاتی ہے۔ کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی ان سوالات کو شامل کر سکوں۔ احمد کمال کراچی سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی عام مقولہ ہے کہ محبت شراکت برداشت نہیں کرتی اور ہر صاحب دل اس پر متفق بھی ہے، لیکن عشق حقیقی کو دیکھیں تو اللہ سب کا ہے اور سب اللہ کے ہیں۔ گویا عشق حقیقی میں تو یہ شراکت چلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت کی ڈیفینیشن کوئی نہیں کرتا۔ صحیح۔ محبت ہے کیا؟ محبت یہ ہے کہ آپ کسی چیز پر ایسے فدا ہو جائیں کہ آپ کو اپنے نفع نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ صحیح۔ نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، جہاں نفع نقصان ہوتا ہے وہاں محبت نہیں ہے، وہاں ضروریات ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آپ نے دیکھا لوگ محبت سے شادی کرتے ہیں، 6 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ کہاں گئی محبت؟ ایک دوسرے کی ضرورت تھی، جن سے مخالف کی، ایک کشش ہوئی، دل بھر گیا، ختم ہو گیا۔ صحیح۔ حقیقتاً اگر محبت ہو تو محبت کا محل ہی اللہ اور رسول ہیں، کسی دوسرے سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جہاں آپ محبت کریں گے، آپ تجزیہ کریں تو وہ آپ کی ضرورت ہوگی، محبت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اب عجیب بات ہے کہ جہاں ضروریات ہوتی ہیں وہاں کوئی دوسرا بھی ساتھ آ جائے تو ظاہر رقابت اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سارا مجھے چاہیے تھا، کچھ یہ بھی لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لڑائی تو ہوگی، کیونکہ ضرورت ہے نا۔ یہ ٹیبل میں لینا چاہتا ہوں، ایک اور بھی آ جاتا ہے کہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، تو مجھے وہ بندہ اچھا تو نہیں لگے گا، رقابت آ جائے۔ صحیح۔ یہ ضروریات میں جھگڑا ہوتا ہے، محبت میں نہیں ہوتا۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں شراکت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جس قدر ٹوٹ کر آپ چاہ رہے ہیں، آپ کی تمنا ہو کہ مجھ سے کوئی بڑھ نہ جائے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ یعنی یہ شراکت وہاں بندے کو پریشان کرتی ہے کہ میری محبت کم نہ پڑ جائے، کسی دوسرے کا جذبہ اس سے بڑھ نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شراکت کے 2 طرح ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو چاہیے، ایک گلوب آپ کو چاہیے، میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے، تو لڑائی تو ہوگی، دل میں تو فوراً آ جائے گی بات کہ بھئی یہ تو اب یہ سے توڑیں گے یا بانٹیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ بندہ نہیں ہونا چاہیے، کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ تو یہ رقابت ضروریات میں ہوتی ہے۔ ہم نے ضروریات کو محبت کا نام دے رکھا۔ دیکھیں نا، والد کو بچے بڑے پیارے ہیں، بڑی محبت ہے۔ ایک بچہ آوارہ ہو جاتا ہے، کمائی نہیں کرتا، کہاں جاتی ہے محبت؟ صحیح بات ہے۔ وہ گھر سے نکال دینا، تو یار محبت تو لازوال جذبہ تھا، وہ کہاں گئی؟ ضرورتیں ہیں، بالکل صحیح۔ ضرورتوں میں جب کوئی دوسرا شریک ہوتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے۔
جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شراکت اس طرح گوارا نہیں ہوتی کہ کوئی محبت کرنے میں مجھ سے نہ بڑھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی انتہا تک میں پہنچوں، دوسروں سے پہلے پہنچ جاؤں، پھر دوسروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، پھر ہم سفر ہو جاتے ہیں سارے، ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں سارے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں سارے. آپ منزل ایک ہو جاتی ہے. کب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے جائیں گے. جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو ان کی آپس میں بھی محبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے جب شک اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی آپس میں بھی محبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مل کر ایک چوٹی سر کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کیٹو پر چڑھنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رسے باندھ کر کھینچ رہے ہو. بالکل بالکل، ساتھ لے کے چلتے ہیں، ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسی طرح محبت جب اپنے مقام پہ آتی ہے تو پھر وہ ایک ہجوم کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اسے سب محبوب، اس حوالے سے اسے سب محبوب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب تو اللہ ہے، آپ کے دل میں ہے تو آپ بھی محبوب ہو گئے، ان کے دل میں ہے تو وہ بھی محبوب ہو گئے. سبحان اللہ. کیونکہ محبوب کا جلوہ ہے نا ہر جگہ. اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ شراکت سے مراد یہ ہے کہ جتنا میں چاہ رہا ہوں اتنا چاہوں کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. سبحان اللہ. اب کتنا ہے یہ اللہ جانے، بندہ جانے. بے شک بے شک. تو یہ جو رکاوٹ بنتی ہے یہ ضرورتوں میں پڑتی ہے، اور یہ فرق ضرورت اور محبت کا یہ پتہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ معاملہ کلیئر. پتہ ہونا. صحیح. حمیرہ راحت ہیں حیدرآباد سے، یہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. میری یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ یہاں پڑھنے کا حق ادا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ بات پھر کہ وہیں آ جاتی ہے. آپ کے سوالات بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور بڑے میرے نہیں جی، یہ پبلک کے سوالات ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ ایک حقائق پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا، تھوڑی دیر انجوائے کیا، کتاب رکھ کے سو گئے، صبح اٹھے تو دل خالی تھا. صحیح. اس سے آپ کی عملی زندگی پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، فرق نہیں پڑا. کتاب اللہ کی جو ہے یہ افسانہ، ناول یا حقائق نہیں ہے. صحیح. اللہ کی کتاب اللہ کے احکام ہے، سبحان اللہ. دعوت عمل دیتی. اس کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جو آپ پڑھیں اس پر توفیق عمل نصیب ہو اور اسے اپنائیں. سبحان اللہ. بالکل صحیح. اگر آپ اپناتے نہیں ہیں تو آپ نے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے ایک ناول کی طرح، ایک افسانے کی طرح، ایک حقائق کی طرح پڑھ کے انجوائے کر لیا. پڑھنے کا حق تب ادا ہوگا کہ جہاں وہ روک کے ان چیزوں سے رک جائیں جو عمل کرنے کا حکم دے وہ کریں، جس بات پر یقین کرنے کا حکم دے اس پہ جم جائیں، جس کا انکار کر دے اسے چھوڑ دیں. یہ پڑھنے بالکل صحیح. یہ پڑھنے کا حق ادا اس طرح سے ہوگا. بالکل صحیح بالکل صحیح. باقر خان ہیں جی پشاور سے، یہ کہتے ہیں قوم لوط پہ عذاب نازل ہونے سے پہلے اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ سحری کے وقت نکل جانا اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ان کے پیچھے مڑ کر دیکھنے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ اللہ اللہ، یار بڑی باریک باتیں نکال لاتے ہیں آپ. میں نہیں نکالتا، میں نے پہلے عرض کیا یہ ہمارے ناظرین ہمیں بھیجتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی دور رس نظر ہے ان کی. اب بندہ جہاں سے رخصت ہوتا ہے پیچھے تبھی دیکھے گا جب اس کا پیچھے کوئی تعلق ہوگا. بالکل صحیح. گھر سے نکلے گا تو ہو سکتا ہے دیکھے نہیں تو سوچے تو صحیح. بچوں سے جدا ہوگا تو شاید گیٹ سے نکلتے ہوئے پھر نظر ڈال. تو اللہ کریم کی حکمت یہ تھی کہ پیچھے وہی دیکھے گا جس کا ان کے ساتھ تعلق ہوگا، کوئی قلبی تعلق ہوگا. بالکل صحیح. تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے تو مڑ کے دیکھا اور اسی عذاب میں مبتلا ہوگی کیونکہ اس کا رابطہ تھا ان کے ساتھ. ان پر عذاب آیا تو اس نے کہا یار دیکھیں ان سے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اسی میں آ گئی.
اب جن کا تعلق لوط علیہ السلام کے ساتھ اور لوط علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے ساتھ تھا، انہیں کوئی پرواہ ضرورت نہیں تھی پیچھے دیکھنے کی. پیچھے بالکل صحیح. تو اللہ نے فرمایا بھائی جو پیچھے دیکھے گا، یعنی جس کا دل وہاں اٹکا ہوا ہے وہ بھی ساتھ ہی جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ خالی دیکھنا نہیں ہے، یہ بات قلبی تعلق کی ہے. صحیح. کوئی تعلق ہوگا تو مڑ کے دیکھے گا. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. اگر ان سے تنگ آیا ہوا ہے، ان کے گناہوں سے گھبرایا ہوا ہے اور ان کی برائیوں سے ماتم کو، اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آگے ہی دیکھے گا، اس کا تو پیچھے تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ فرمایا کہ برائی سے ادنا تعلق بھی نہ رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہم کہتے ہیں نا چلو جی میں کوئی گانا گا رہا ہوں، یہ تو ناچ کود تو کوئی رہا ہے، بیٹیاں کسی کی ناچ نہیں ہیں، گانا کوئی میں بھی سن لوں. نہیں، چھوٹا سا تعلق بھی نہ رکھو. صحیح. بیٹیاں بیٹیاں ہیں، بیٹیاں کسی کی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، انہیں ناچتے ہوئے مت دیکھو. روک نہیں سکتے تو کم از کم خود کو روک. یعنی برائی سے ادنا تعلق. یہ ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کر رہا ہوں، کر تو کوئی رہا ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے. دیکھنے میں بھی ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم کس تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں اس وقت کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، ہمیں جائے کر. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ ادنا تعلق بھی اللہ کی نافرمانی سے نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تنزیل احمد ہیں گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آج کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے جس پہ قابو پا کر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک بات مجھے بتائیے، آپ نے سوال کر دیا، ایک سوال میں بھی کرتا. صحیح. یہ جو کفار عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، اگر انہیں یہ علم ہوتا کہ ہم کہہ دیتے ہیں حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اب اس کے بعد ہم نے مرضی اپنی کرنی ہے، بت بھی پوجنے ہیں، بدکاری بھی کرنی ہے، شراب بھی پینا ہے، جوا بھی کھیلنا ہے، زندگی اپنی مرضی سے بسر کرنی ہے، تو اس کہہ دینے میں کیا حرج تھا؟ وہ کیوں ذلیل ہوتے، کیوں ان پہ عذاب آتا، کیوں وہ بدر و احد میں خراب ہوتے؟ صحیح. وہ بھی کر لے. بالکل صحیح. یہ مشرکین کو بھی یقین تھا کہ جب کہہ دینا لا الہ الا اللہ تو یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر ہم نے کسی کو الہ ماننا ہی نہیں. اور جب دل سے کہتے ہیں جب کہہ دینا ہے محمد الرسول اللہ تو پھر ہماری اپنی مرضی ختم ہو، پھر وہی کرنا ہے جو کرنے کا حضور حکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات کفار کو بھی پتا تھی، اس لیے وہ نہیں کہتے تھے. صحیح. جنہوں نے کہا ان کی اپنی مرضی ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا مار کھاتے رہو، ہاتھ نہ اٹھانا 13 برس. کیا نہیں ہوا؟ ایسا ہی ہے. کسی نے ہاتھ اٹھایا؟ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں مار کھاتے رہے؟ کیا ہم اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ ہم مسلمان نہیں؟ اللہ ہماری مدد نہیں؟ کسی نے پوچھا؟ 13 برس کتنا عرصہ ہوتا ہے. اور جب ہجرت فرمائی تو سوال تو کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ میرے اتنے کھیت ہیں، میری اتنی جاگیر ہے، میرے اتنے مکان ہیں، میرا اتنا سرمایہ ہے، میں کیسے چھوڑ ہجرت کرو؟ ہجرت یار کیا عجیب بات ہے. انسان تھے یا مشینیں تھی؟ یہ جو مجبوری بن جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اس سے کافر گھبراتے تھے. اللہ اکبر. ہم نے وہ راہ نکال دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، کرو اپنی مرضی. کرو اپنی مرضی. بالکل صحیح. جب اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اللہ کے رسول کی مرضی پہ آ جائیں گے تو اقبال تو ہمارا راستہ دیکھ رہا ہے، فتح مندی اور ہر چیز تو ہمارا راہ دیکھ رہے. سبحان اللہ. لیکن ہم یہ رویہ بدل دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مرضی اپنی سے جئیں تو پھر بالکل صحیح. یہ جرت تو کافر بھی نہیں کرتے تھے جو ہم. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ ان کا اعتقاد، ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھا کہ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر یہ کہہ دیا تو پھر کرنا ہے، اس لیے کہتے ہی نہیں. صحیح. بالکل صحیح.
ناظرین آپ بھی اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اپنا سوال بھیجنے کے لیے اسکرین پہ ہمارا بار بار ایک نمبر ابھرتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس پہ آپ SMS کے ذریعے ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ای میل ایڈریس بھی ہمارا اسکرین پہ ابھرتا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، اس پہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 033349555021، اور اسی طرح سے میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com۔ ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہتا ہے، اور آپ کے سوالات اس پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ حضرت جی ایک بڑا میرے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، میں بھی جاننا چاہوں گا۔ اظہر خورشید ہیں فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ جی فیض اور برکت ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ برکت سے مراد ہوتی ہے کہ بندہ محنت تھوڑی کرتا ہے، نتیجہ زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ برکت سے مراد ہے آپ نے کھانا 5 آدمیوں کا بنایا، بندے 10 آ گئے، 10 کو پورا ہو گیا، یہ برکت ہے۔ برکت ہے کسی کام میں، کسی مجاہد، کسی محنت میں جتنا آپ نے کیا ہے اس سے زیادہ مل جائے، سبحان اللہ۔ ٹھیک۔ اوقات میں برکت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بالغ پڑھا، بچپن سے پڑھا، بالغ ہوئے، علم مکمل کیا، پھر پڑھنے کے بعد پھر زندگی کے مشاغل، اپنی روزی بھی، تعلیم و تعلم بھی، لوگوں کو پڑھانا بھی، اور ان کا جو قلمی کام تھا، جو ان کی تصنیفات ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان سب کے صفحات جمع کر کے تقسیم کیے گئے تو ان کی پوری زندگی پہ 18 صفحے روزانہ آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچپن سے لے کر وصال تک ہر دن کے حصے میں 18 صفحے لکھنا روزانہ آتا تھا، سارے کام کرنے کے بعد۔ باوجود، بالکل صحیح۔ یہ ہے ان کے وقت میں برکت۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے چند سالوں میں صدیوں کا کام کر۔ سبحان اللہ۔ تو برکت ہوتی ہے کہ کوئی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ اس میں یہ مہربانی فرماتا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ وقت کا کام ہو جاتا ہے، تھوڑی وسائل میں نتیجہ زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے کہ کسی کام میں بہت اضافہ ہو جائے، اور جو اصولاً جو نتائج آنے چاہیے تھے ان سے بڑھ کر یہ برکت۔ بالکل صحیح۔ اور فیض ہوتا ہے کسی سے کیفیات قلبی کا حاصل کرنا۔ صحیح۔ فیض ہوتا ہے ایک کیفیت جو کسی کے قلب میں ہے، آپ اس سے لیتے ہیں، آپ کے دل میں آتی ہے اور آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، مثبت ہو جاتی ہے، تو اسے آپ فیض کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ فیض مشائخ سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام خلوص سے اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے نتائج میں آپ کی محنت سے زیادہ نتیجہ پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ یہ فرق۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں جی لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، یعنی بات ان کی ہمت سے بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل نفسیاتی مریضوں میں موت کا خوف بہت زیادہ ہے، اسلامی نقطہ نظر سے اس کی وجہ اور علاج کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جو پہلا جز ہے وہ تو سمجھ میں غلطی ہے۔ اصول یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو
ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی اس میں ہمت نہ ہو. ہو. اس سے مراد بیماری یا ذہنی تکلیف یا بخار وغیرہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں وہ ہر بندے کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہیں. صحیح. جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کا وہ مکلف ہی نہیں رہتا، اس کی جواب طلبی نہیں ہو. یہ تو بہت بڑا فرق یہ سمجھنے میں فرق ہے نا. یعنی صحیح. مراد یہ اب نماز میں قیام فرض ہے، فرض صحیح. کے بغیر نماز کیسے ہو؟ ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام ساکت ہو گیا، بیٹھ کے پڑھ. بالکل صحیح. ایک بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، فرمایا لیٹ کے اشارے سے پڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ برداشت نہیں کر سکتا، فزیکلی اس میں ہمت نہیں ہے، تو فرض ساکت ہو گیا. صحیح. ایک شخص امیر ہے، پیسے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے. غریب ہو گیا، زکوٰۃ نہ دے، پیسے نہیں، فرض ساکت ہو گیا نا. بالکل صحیح. یعنی احکام الہی میں جو بندہ اس کام کا مکلف ہے جو وہ کر سکتا. بالکل صحیح. ایک گنگے کو یہ حکم نہیں ہوگا کہ گالی نہ دو. صحیح. بالکل صحیح. زبان والے کو ہی ہوگا کہ بری بات منہ سے، وہ تو بول ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. ایک اندھے کو یہ حکم نہیں ہوگا کہ اس طرف مت دیکھو. یعنی جو کام وہ نہیں کر سکتا، مکلف سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالی جاتی. یہ نہیں کہ اسے بخار نہیں ہوتا. بالکل صحیح. وہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ وہ غلط سمجھا انہوں نے. جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کی ذمہ داری اس پر نہیں. بالکل. اب صحت، بیماری، افکار معیشت، ہر بندے کا اپنا ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ. صحیح. ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق ہے، وہ جانے اس کا رب. اب اس میں کہاں گڑبڑ ہے، کہیں گڑبڑ ہے تو یہ بے سکون ہے. بالکل صحیح. ورنہ یہ ساری بیماریاں، دکھ، مصیبتیں اللہ کے مقرب بندوں پہ بھی آتی ہیں، انبیاء پہ سب سے زیادہ ہیں، صحابہ کرام پہ سب سے زیادہ ہیں. تو گھبرائے بھی نہیں، نہ ان کے دماغ خراب ہوئے، نہ وہ پاگل ہے. بے شک. شیب ابی طالب میں جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، 3 سال تک کوئی قطرہ پانی کا، کوئی دانہ اناج کا، کوئی کپڑا، کوئی دوائی دینا ممنوع تھی. ایک نالے میں حضور اور سارے مسلمان مرد عورتیں قید ہو گئے. 3 سال تک لوگوں نے جوتوں کے چمڑے جلا کر، وہ چھائی پھانک کر بھی گزارا کیا. اللہ اکبر. اس 3 سال کی اسیری میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی اور ان کا وصال ہو گیا. اس کے بعد ابو طالب اسی اسیری میں بیمار ہوئے، بوڑھے آدمی تھے، برداشت نہ کر سکے، وصال ہو گئے. ایک ہی سال میں دونوں کا وصال، اسے عام الحزن، دکھ کا سال. لیکن کسی نے شکایت کی، کسی کا دماغ خراب ہوا. بالکل صحیح. اللہ سے تعلق تھا، وہ جانتے تھے کہ تکلیف بھی اس کی طرف سے ہے، دور بھی وہ خود کرے گا. بالکل. اب اگر ہمیں تکلیف محسوس ہے تو یہ ہماری ضرورت ہوگی. صحیح. وہ کچھ ہماری ہی بہتری کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حکیم کڑوی دوا دیتا ہے، ایک ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے، وہ بڑا درد کرتا ہے، آپ کیا اس سے ناراض ہوتے ہیں؟ وہ تو دوا کر رہے نا. آپ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری بہتری کے لیے ہے. بے شک. ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، بازو چیر کے رکھ دیتا ہے، آپ کیا آپ ممنون ہوتے ہیں کہ یار آپ کی بڑی مہربانی، ذرا کوئی زخم لگا کے دیکھ. صحیح بات. تو جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے دکھ زیادہ آتے ہیں. اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہم معاشرے میں رہتے ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی. تو فرمایا اللہ کے بندوں پہ جو دکھ آتے ہیں وہ تلافی مافات ہوتے ہیں، یعنی جو کمی رہ گئی وہ اس بخار، اس تکلیف، اس بھوک کی وجہ سے دور ہو. سبحان اللہ. اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان پہ تکلیف آتی ہے، وہ ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے، اس کے درجے اور بلند ہو. یعنی کہ وہ تو خوش ہوتے ہیں جب ان پہ تکلیف آتی ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ جو اللہ سے بے بہرا ہوتا ہے، اللہ سے ناآشنا ہوتا ہے، محض عقل میں ایک تصور اللہ کا ہے، عام سا مسلمان ہے، نیکی بدی کی پرواہ نہیں، حلال حرام،
یا کافر پر جو تکلیف وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی وہ مصیبت ہوتی ہے، صحیح، وہ دل کو بھی پریشان کرتی ہے، دماغ کو بھی پریشان کرتی ہے اور بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ بالکل تو صحیح، بھئی جس پہ تکلیف از قسم عقوبات آئے گی کہ وہ اللہ سے اتنا ناآشنا ہے کہ اس وجہ سے بطور سزا اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن نا ہم بطور دوا یا بطور مجاہدہ مصیبت، مثلا آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شہادت ایک بہت بڑا اعلیٰ منصب ہے، بے لیکن شک، اس کے لیے قتل تو ہونا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی، یعنی شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اس کے لیے قتل کا دکھ تو سہنا پڑتا ہے۔ بالکل، اسی طرح بعض قرب الہی کے باقی مقامات میں جن کے لیے تکلیفیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، انبیاء پہ جو آتی ہیں، صحابہ کرام پہ آئیں، اہل اللہ پہ آئیں، وہ ترقی درجات کے لیے اور ان کے قلوب کو مزید تجلیات باری سے منور کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی کا ایک دوسرا حصہ کہ آج کل نفسیاتی مریضوں میں موت کا خوف بہت زیادہ ہے۔ کوئی بھی آپ کو ایسی عجیب چیز جو ڈرونی ہو تو اس کا خوف ہی ہوگا۔ اب موت کا یقین تو ہے، ہر روز ایک دوسرے کو مرتے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ صحیح، تو جب تیاری نہیں ہوگی تو امتحان سے بچے کتنے بچوں کو ڈپریشن ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بلکہ جس دن سبق یاد نہ ہو، ہم نے تو ظاہر ہے کہ پڑھا ہوا ہے، یاد نہیں ہوتا تھا تو اسکول جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا تھا، ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تیاری نہیں۔ بھئی موت کی تیاری نہیں ہے تو موت سے ڈر تو لگے گا۔ بالکل صحیح ہے، اگر آپ موت کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ، بالکل صحیح، آپ نے تیاری کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے۔ لوگ چونکہ اللہ سے دور ہو گئے، آوارہ ہو گئے، اب یہ تو نہیں یقین ہے موت آئے گی، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، موت آئے گی تو کریں گے کیا، ہمارا ہوگا کیا، ہم جائیں گے کہاں، ہمارے پاس ذات راہ کیا ہے، ظاہر ہے۔ اچھا، تیاری میں اگر جیسا کہ پچھلی زندگی گزر گئی، کچھ نہیں کیا، بھٹکے رہے، اب عقل آ گئی، آج سے تیاری شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاسبل ہے؟ بالکل، یہی تو موج ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ بے پناہ انداز ہے کہ 100 سال اگر کفر شرک میں بھی گزار دی، جب خلوص دل سے رجوع کر لے گا کہ اللہ میں آج سے میں نے شروع کرتا ہوں تیری، پچھلے فرماتا اور آج ہی سے یہ خوف چلا جائے گا، سارے معاف ہو، جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو گناہ، اپنے گناہوں کا خوف ہے نا۔ بے شک، بے شک۔ ہم عدالت جاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نے جرم کیا ہوتا ہے، جرم کا خوف ہوتا ہے۔ عدالت میں تو کوئی لٹھ لے کے تو نہیں بیٹھے کہ وہ مارے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی جب جرم کوئی نہیں تو پکڑے گا کوئی کیوں، عدالت کوئی کیوں لے جائے۔ اور یہ بڑی اس امت پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جس وقت جب بھی توبہ کر لو، التائب کما، توبہ کرنے والا ایسا ہے کما لا ذنب لہ، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، لیکن توبہ کا مطلب زبانی توبہ نہیں ہے، عملاً تبدیلی آ جائے، عقیدہ درست ہو جائے، کردار درست ہو جائے۔ فرمایا پہلے سارے گناہ ختم۔ تو جس کو بھی موت سے خوف آتا ہے وہ آج سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، ختم ہو جائے، تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ جلیل سلطان نے پنڈی بہاؤدین ہے، خواہش نفس کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیا نفس کی ہر خواہش ہی ایسی ہوتی ہے کہ اسے رد کر دیا جائے؟ نفس کی جو خواہش احکام الہی کے خلاف ہو اسے نفس کی خواہش کہے۔ صحیح، دل میں جو خواہش اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ حکم الہی کہلائے۔ صحیح، آپ نفس کہہ لیں، آپ قلب کہہ لیں، جو خیال آپ کے دماغ میں اللہ کے حکم کے مطابق آتا ہے وہ تو اللہ کا حکم ہوگا۔ بے شک۔ جو اللہ کی اطاعت کے خلاف آئے گا وہ خواہش نفس کی، نفس کی۔ اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ نفس کی عبادت عبادت اطاعت کا نام ہے نا، بے شک، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بے شک، صحیح۔ حضرت جی، پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہر روز ہوتا ہے، ہر پروگرام میں ہوتا ہے، وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اپنا سوال ہمیں بھیج دیجئے۔ اسکرین پہ ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، 033349555021۔ اس پہ ہمیں SMS کر کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، almurshid313@hotmail.com، اور اس پہ ہمیں آپ
اپنا میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آخر میں حضرت صاحب کی کتاب نقوش سے اقتباس ہے، شریعت نام ہے ان الفاظ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ شریعت نام ہے ان الفاظ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، اور تصوف و طریقت نام ہے دل میں پیدا ہونے والے خلوص کی اس گہرائی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں شامل ہو۔ یہ دونوں الگ نہیں، لازم و ملزوم ہے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔